بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. دینی بھائیوں، اسلامی ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اور اس کا عنوان ہے ایک ہلکی پھلکی نیکی لیکن اللہ کی نظر میں بہت بھاری۔ عالی وقار مشاہدین اور مشاہدات، پیارے سامعین اور سامعات، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے احادیث میں ایک مسلمان کو اس بات کا خصوصی احساس دلایا گیا ہے کہ نیکی چاہے ہلکی ہو یا بھاری، دونوں صورتوں میں ایک مسلمان کے لیے بخشش کا باعث بن سکتی ہے۔ اس ہلکی پھلکی نیکی کے ذریعے سے اسے مغفرت الہی کا پروانہ بھی مل سکتا ہے، اور وہ ہلکی پھلکی نیکی اس مسلمان کے جنت میں جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر بھائی، مسلمان بھائی اور بہن کو کسی بھی نیکی یا ایک کام کو حقیر سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال کا فرمان عالی شان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کا اجر اور اس کا بدلہ پالے گا، دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں کئی مقامات پر کئی قسم کی بظاہر ہلکی اور آسان نیکیاں بتائی گئی، لیکن ہم میں سے بہت ہی کم لوگوں کو اس کی توفیق ملتی ہے۔ مثال کے طور پر امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی کی کتاب البر والصلہ میں ایک باب ان الفاظ میں قائم کیا ہے، باب ما جاء فی صناع المعروف۔ اس میں ایک حدیث لائے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے روبرو مسکرانا تمہارے لیے صدقہ، تمہارے لیے صدقہ ہے۔ دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، دوست، بھائی، رشتہ دار، رفیق کار سے ہنستے مسکراتے ملنا، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، خندہ روئی کے ساتھ ملنا، یہ حسن اخلاق کی علامت تصور کی گئی، اور اسی اپنے مسلمان بھائی یا بہن سے بے توجہی یا منہ بسرتے ہوئے ملنا یہ بد اخلاقی کی علامت ہے۔ دین اسلام نے خندہ روئی سے ملنے کو نیکی قرار دے کر حسن اخلاق یا خوش اخلاقی کی اہمیت واضح کر دی ہے اس حدیث میں۔ اس حدیث میں صدقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپس میں پیار محبت سے ملنا صدقہ اور خیرات کرنے کے مترادف ہے، یا انسان یہ سمجھ لے کہ اس طرح صدقہ ادا ہو گیا، مجھے مالی صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہی کافی ہے، مالی صدقہ اور خیرات کرنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اس حدیث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام نے ہمیں حسن اخلاق کی جو تعلیم و ترغیب دی ہے، یہ حدیث بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، خندہ روئی سے ملنا اس بات کی علامت ہے کہ ملنے والے کا دل دشمنی سے، عناد سے، بغض سے، حسد سے، کینہ کپٹ سے، کدورت سے بالکل پاک اور صاف ہے، ورنہ اس پاکیزگی دل اور صفائے باطنی کے بغیر خوشروئی سے ملنا ممکن نہیں۔ اس حدیث میں یوں مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے بارے میں بغض و عناد سے، حسد و کینہ سے، شر و فساد سے، کدورت سے اور ہر قسم کے شر سے پاک رکھیں۔ ایسی بہت سی مثالیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہمیں ملتی ہیں کہ بہت سی نیکیاں بظاہر ہلکی اور آسان نیکیاں ہیں، لیکن ان کا اجر بہت بڑا ہے، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح کی ایک مثال صحیح بخاری میں بھی یہ روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے، مسند احمد میں ہے، مسند ابو یعلا میں ہے، اور اس روایتوں کے مختلف طرق کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو مسند احمد اور مسند ابو یعلا کی جو روایت ہے اسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں بھی یہ روایت لایا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، اور اس روایت کے اس حدیث کی ایک روایت بھی ہے کہ نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شجر عن الطريق إما كان في شجرة فقطعه وألقاه وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة۔ ایک آدمی نے بظاہر کوئی بڑی بڑی نیکیاں نہیں کی تھی، اس نے لم يعمل خيرا قط، لیکن اس کے پاس خالص ایمان تھا اور خالص توحید کا سرمایہ سے، خالص توحید کے سرمایہ سے اس کا دل آباد تھا، شرک اس نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، راستے سے ایک کانٹے دار شاخ کو ہٹا دیا، اما کان فی شجرۃ فقطعها وألقى، یہ درخت کی ڈالی یا درخت کی شاخ درخت سے لگی ہوئی تھی یا وہ راستے میں پڑی ہوئی تھی، اس کو ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کے حسن نیت پر، مسلمانوں کو نفع پہنچانے کے جذبے کی وجہ سے اس کے اس نیک کام کی قدردانی کی، فشکر اللہ لہ بہا، اس کام کی وجہ سے، اس نیکی کی وجہ سے بظاہر جنت جیسی نہایت انمول نعمت اللہ تعالیٰ نے فادخلہ الجنہ، اس کے ذریعے سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ مسند احمد اور ابو اعلیٰ کی جو روایت ہے جو حضرت انس سے مروی ہے، اس میں حضرت انس کہتے ہیں کانت شجرۃ فی طریق الناس، لوگوں کے راستے میں ایک درخت تھا، تؤذی الناس، اس سے لوگوں کو بڑی اذیت پہنچ رہی تھی، بڑی اذیت پہنچا رہا۔ فاتاها رجل فعزلها عن طریق الناس، ایک آدمی آیا اپنے ساتھ اوزار لے کے، اس کو مسلمانوں کے راستے، لوگوں کے راستے سے ہٹا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلقد رأيت يتقلب في ظلها في الجنة، میں نے اس کو جنت میں اس شاخ کے سائے میں لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جنت کی نعمتوں میں۔ الجزاء من جنس العمل، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جو شخص مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزیں ہٹاتا ہے، چاہے وہ جسمانی تکلیف دینے والی ہو یا روحانی تکلیف دینے والی ہو یا نفسیاتی طور پر تکلیف دینے والی ہو، وہ کسی بھی قسم کی کوئی چیز کیوں نہ ہو، عمل چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب کریم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو اتنی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اس سے جنت میں داخلے کے آپ کو پروانے بھی مل سکتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے خیر خواہی کرنا اور اسے نفع پہنچانا، اس کو تکلیف دینے والی چیزوں کو اس کے راستے سے ہٹانا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے کمال ایمان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ایک ضابطہ اور معیار ہمیں دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الایمان میں امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، اور حدیث کی بعض کتابوں میں من الخیر کے الفاظ بھی ہیں۔ حضرت انس بن مالک کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے بھی وہی خیر اور بھلائی پسند نہ کرے جو خیر اور بھلائی وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عقیدہ، خالص ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے والے چھوٹے بڑے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی پر ہمیں اسی خالص ایمان اور خالص توحید پر باقی رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیرا۔